حافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ جو 10 آیتیں ہیں، یہ 10 آیتوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو مومن اس پر قائم رہا وہ جنتی ہے۔ اب سنیے آیت کا ترجمہ۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ اب وہ ایمان والے، اس کی صفت کیا ہے، ایمان والے کے اندر کیا ہونا چاہیے، وہ پیچھے یعنی آگے کی سب آیتیں اسی کے تعلق سے ہے، اور بہت دھیان سے سنیے۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والا کون کہلاتا ہے، اور ایمان کے ساتھ کامیاب کون ہے؟ مومن ہونا شرط ہے۔ اب مومن کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ پہلی چیز ہے نماز، اور وہ نماز ایسا نہیں کہ آیا فارمیلٹی ادا کیا چل دیا اٹھا بیٹھا کیا۔ خاشعون یعنی اپنی پوری توجہ خدا کی طرف کر لے، عاجزی، انکساری، تواضع، انتہا درجے کی اس کے اندر آنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، پہلی صفت۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، جو نمازی ہوگا وہ برائیوں سے دور رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ جو بےہودہ بات کی طرف سے اعراض کرتے ہیں، گالی گلوچ کی باتوں سے دور رہتے ہیں، برے کاموں سے، فضولیات سے اعراض کرتے ہیں، یعنی دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ نمازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر نمازی کو دولت دیا ہے، مالک نصاب بنایا ہے، تو وہ زکوٰۃ دے، کیونکہ جب تک زکوٰۃ نہیں دے گا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ بھی ضروری ہے۔ دوسری جگہوں پہ اسی طریقے کی آیت کریمہ ہے کہ جب تک وہ نمازی زکوٰۃ نہیں دے گا تب تک اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، یعنی بالکل لازم و ملزوم کا حساب ہے۔ اور یہاں بھی قریب ہی میں بیان کیا کہ جب نماز کی بات آئی اس کے بعد پھر فضولیات سے، لغو باتوں سے اعراض کرے، اور اس کے بعد کیا کرے، وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت اس کی یوں بیان ہوتی ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، برے کام سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، یہ مومن کی شان ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی بادیوں پر جو ان کی ملک ہے تو ان پر کوئی ملامت نہیں، کیونکہ بیوی تو حلال ہے۔ اور آج کے زمانے میں بادی کا تو دور ہی نہیں ہے۔ وہ اس وقت تھا جب جنگیں ہوتی تھیں اور جو عورتیں قیدی بنائی جاتی تھی تو بادی ہوتی تھی، اور جو لڑکے آدمی جو ہوتے تھے وہ غلام بنائے جاتے تھے۔ تو آج تو وہ دور ہی ختم ہو گیا۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیچاری آگے کام کرتی ہے نوکرانی تو اس کو آپ بادی سمجھ جائیں، وہ آزاد ہے۔ آج کے دور میں ساری عورتیں آزاد ہیں، اور اسی لیے نکاح کے لیے مہر ضروری قرار دیا گیا۔ مہر کے ذریعے سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور نکاح میں مہر کی جو تعداد ہے، جو اس کی جو اکثر مقدار، یہ بیان ہی نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن میں صرف کہا گیا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے فرض کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں ان کا مہر، یہ متعین کیا ہے۔ تو متعین کا مطلب یہ ہوا کہ اقل مقدار متعین ہے، یعنی 10 درہم یہ متعین ہے، زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔
اسی لیے تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرنا شروع کیا اور یہ کہا آج ہم مہر بھی متعین کر دیتے ہیں، ایک خاتون کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا اے عمر، جس کو اللہ نے متعین نہیں کیا تم کون ہوتے متعین کرنے والے؟ تو فاروق اعظم رک گئے اور فرمایا اے خاتون تو نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا دیا۔ وہ فاروق اعظم تھے، جاہو جلال تو تھا ہی، لیکن حق بات اگر کوئی بول دیتا تھا اس کو سپورٹ کرتے تھے، قبول کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے کہ واقعی اللہ نے جب متعین نہیں کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں متعین کرنے والا۔ تو کم سے کم کا مطلب یہ ہوا اگر آپ نام بھی نہیں لیتے ہیں مہر کا تب بھی مہر کا تعین ہو جائے گا، کتنا؟ کم سے کم 10 درہم کا۔ اس لیے کہ یہ 10 درہم کیوں ہے؟ ایک عضو کی جو قیمت ہوتی ہے وہ 10 درہم ہوتی ہے، اسی لیے عورت کی جو شرمگاہ ہے اس کو بھی کہا گیا ایک عضو ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت 10 درہم کم سے کم۔ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے جو صاحب حیثیت ہیں، شرعاً حکم یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی حیثیت دیکھی جائے، اس کی دولت دیکھی جائے، جس طریقے کے ہوں اسی اعتبار سے مہر رکھی جائے۔ یہ عورت کا حق ہوتا ہے، یہ اس کا مالک ہوتی ہے، اس کی اس ملکیت پر کسی اور کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی اس پہ دخل اندازی کر سکتا ہے۔ تو الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں، او ما ملکت ایمانہم، یا شرعی بادیوں پر جو ان کی ملک ہے، فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ بھائی اپنی شرمگاہوں کی آپ حفاظت کرو، زنا سے بچو۔ بیوی اپنی ہے تو وہاں زنا تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو حلال ہے۔ اور فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے، یعنی ایک تو بیوی ہو گئی، دوسرے بادی ہو گئی، ان دونوں کے سوا کوئی اور راستہ اپنائے تو اس کا مطلب وہ زنا ہوا۔ ان دو کے علاوہ جو عورت ہوگی وہ زنا ہی ہوگا، اس سے نکاح تو کریں گے نہیں، آپ نکاح کریں گے تو بیوی ہو جائے گی۔ تو ان دو کے علاوہ فمن ابتغى، جو چاہے، فاولئک هم العادون، تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ امانت دار بنو، اگر کسی نے آپ کو کچھ دے دیا ہے تو اس کو ویسے ہی محفوظ رکھیں، تب آپ امین کہلائیں گے۔ ہمارے آقا اس میں بڑے مشہور تھے، صادق الامین کہلاتے تھے۔ صادق الامین، خالی امین نہیں، صادق الامین، امین کے ایسے امانت دار تھے کہ پورے عرب کے اندر مشہور تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سے بڑھ کر کوئی امین ہے ہی نہیں۔ یہی مومن کی بھی شان ہونی چاہیے، اس لیے مومن کی صفتوں میں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کیا کرتے، عہد وعدہ، اذا وعدہ وفا، جب آپ وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، یہ مومن کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ایک بار دو بار پڑھنے سے حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ پورے طریقے سے آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں تب نماز کی محافظت ہوگی۔ اسی لیے ایک جگہ آتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز، یعنی عصر کی نماز۔ یہ عصر کی نماز بیچ والی ہے، ادھر فجر ہے، پھر ظہر ہے، اس کے بعد پھر عصر، پھر ادھر مغرب، پھر عشاء، بیچ میں عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، جس نے عصر کی نماز قضا کر دی، گویا کہ اس نے گھر والوں کو اپنے ہلاک کر دیا۔ اور دیکھیے عصر کی نماز ایسی نماز ہے کہ عصر ہی کا وقت ہوگا مرنے کے بعد، چاہے آپ رات میں دفن کیے جائیں چاہے کبھی بھی،
آپ جب قبر میں پہنچیں گے تو آپ کو ایسا دکھایا جائے گا کہ سورج ڈوبنے والا ہوگا، عصر کا وقت ہوگا۔ اب وہ اگر مومن ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، مومن ہے، ایمان والا ہے تو کوئی اٹھانے نہیں جائے گا، خود بخود اٹھ کے نماز پڑھے گا۔ فرشتہ آ کے دیکھے گا، ارے یہ تو خود ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز میں تو سارا جواب موجود ہی ہے، تو کیا سوال کرے گا فرشتہ؟ اللہ اکبر سے شروع کیا نماز کو، سب آ گیا نماز میں، سارے سوال کا جواب نماز میں آ گیا، اللہ اکبر بھی آ گیا، سرکار کا نام بھی آ گیا، دین بھی آ گیا، سب تو آ گیا اسی میں۔ اس لیے جب نمازی کو دیکھ لے گا نماز پڑھتے قبر کے اندر تو فرشتہ چپ چاپ چلا جائے گا، اب کیا پوچھوں اس سے، یہ تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہونا چاہیے دنیا کی عمل، یہ دنیا ہمارے عمل کی کھیتی ہے، اگر ہم نے وہاں کی بھی تیاری کر لی تو ہم کامیاب ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے میراث پائیں گے، یعنی جنتی ہوں گے بھائی، جنت میں گھر ان کو مل جائے گا۔ وہ نتیجہ بھی سامنے اللہ نے بیان کر دیا، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کی میراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مرتبہ داخلہ ہو گیا جنت میں تو پھر کوئی نکال نہیں سکتا ہے، ہو گئے داخل، خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اب یہ بات پوری ہو گئی، ایمان والوں کی صفتیں بیان ہو گئی۔ وہ مومن جو ہوگا، قد افلح المؤمنون، وہ مومن جس کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، یہ مومن کیا کامیاب ہے، یہ مراد کو پہنچ گیا، یہ جنتی ہو گیا۔ اب آگے شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اب انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو بنایا خمیر شدہ مٹی سے، یعنی مٹی کو گوندھا، گوندھنے کے بعد پھر آدم کا پترا تیار کیا، اور پھر وہاں سے انسان کا وجود ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان سمجھ لے میری پیدائش کیسے ہو رہی ہے، انسان کو بنایا خمیرہ شدہ مٹی سے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے کیا ہم نے نطفہ ایک مضبوط قرار گاہ میں، پھر اسے کیا نطفہ ایک مضبوط قرار گاہ میں، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ کس طریقے سے انسان کی پیدائش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحلوں کو بیان کر رہا ہے، اور سے سنیے، ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کی پھٹک بنایا، اس نطفے کو علقہ بنایا۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے، جب وہ نطفہ مادر شکم میں پہنچتا ہے تو فرشتہ 40 روز تک کہتا ہے یا نطفہ یا نطفہ یا نطفہ، 40 روز تک فرشتہ بولتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ نطفہ سے بدل کے خون کی پھٹک بنتا ہے، یعنی خون بستہ، بدا ہوا خون بنتا ہے، جمع ہوا خون بنتا ہے، تو فرشتہ بولتا ہے یا علقہ یا علقہ یا علقہ 40 روز تک۔ اس کے بعد پھر چینج ہوتا ہے، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، تو پھر علقہ سے مضغہ بنتا ہے، اور مضغہ کا مطلب ہوا کہ اب وہ گوشت کی شکل اختیار کیا، مضغہ کے معنی گوشت، پھر پھٹک کو گوشت کی بوٹی بنایا، یعنی خون بستہ کو جو جمع ہوا خون تھا اس کو کیا بنایا، بوٹی بنایا، گوشت کی بوٹی بنایا، مضغہ بنایا۔ تو فرشتہ بولتا یا مضغہ یا مضغہ یا مضغہ، ایسے ہی 40 روز تک۔ تو کتنا ہو گیا،
40 40 40 کتنا ہو گیا؟ 120 مہینہ کتنا ہوا؟ 4 مہینہ ہو گیا نا. اب یہ 4 مہینہ جب ہو گیا ہے تو 4 مہینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ فَخَلَقَنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اب بنا دیا ہڈی. اب ہڈی بنایا، جب ہڈیاں پوری تیار ہو گئی تب اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے اب اس کے جسم میں روح ڈال دو. پورا ڈھانچہ تیار ہوگا نا، پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا بچے کا. تیار ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا اب اس کے جسم میں روح ڈال دو، اس کی روزی متعین کر دو، اس کی قسمت متعین کر دو، یہ کتنا دن زندہ رہے گا، کیا کیا کرے گا، سب کچھ اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اس بچے کی سب کچھ عطا کر دیتا ہے. ماں کے شکم ہی میں سب کچھ ہو جاتا ہے. 4 مہینہ جب ہوا فَخَلَقَنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں کیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کو گوشت پہنایا. ضروری نا بھائی، اگر ہڈی کے ساتھ گوشت نہ ہو تو کیسا رہے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ مادر شکم ہی میں اس ہڈی کے ساتھ گوشت بھی پہنا دیا. دیکھیے جہاں کسی کی کچھ چل نہیں سکتی. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اسے اٹھان دی ایک اور صورت میں، یعنی پھر اس کو اٹھا دیا، یعنی اس کو دوبارہ زندہ کیا. اب یہ سب ہو گیا نا، ہونے کے بعد اس کو پیدا کرنے کے بعد پھر دنیا میں رہے گا آدمی، رہنے کے بعد پھر وہ اٹھایا جائے گا. وہ اتنے میں پورا کیا. پھر اسے اٹھان دی ایک اور صورت میں، تو فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا. کیا بنانے والا؟ سورت. اللہ تعالیٰ برکت والا ہے، احسن الخالقین، اور سب سے اچھی صورت بنانے والا. انسان کو بنایا تو سب سے خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت کہ دنیا کے اندر اتنا کوئی خوبصورت ہی نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا. یہاں تک کہ چاند کی 14ویں جو چاند ہے نا، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا. اللہ رب العزت نے اپنے دستے مبارک سے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی. اب سوچئے، بنانے والا رب ہے، اس نے جیسا چاہا ویسا بنایا، جیسا چاہا ویسا بنایا، تو جو اس کو اچھا لگا وہی بنایا. اب اس کے بنانے میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو رب تعالی نے اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے تصویر بنا کر کے بتا دیا کہ جو میں چاہا وہی میں نے بنایا. اور چونکہ بنایا اپنے ہاتھ سے اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب کو بھیجنے والا تھا، اللہ کے محبوب آنے والے تھے، تو ظاہر سی بات ہے رب کا محبوب اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا آدم علیہ السلام کی صورت کو بنا کر کے کہ اسی صورت کے ساتھ میرا محبوب دنیا میں جائے گا تو کوئی میرے محبوب پر عیب نہ لگا سکے. لاجواب، نہ حسن کا کوئی جواب ہے، نہ آپ کے جمال کا کوئی جواب ہے. لیس الجمال باسواب تزیننا، اتنا خوبصورت بنایا اس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائی
اور ہم خلق سے بے خبر نہیں. یاد رکھنا ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے. اب اس سے مراد 7 آسمان میں